سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 24ویں پارے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے استقامت والوں کے دوست فرشتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ کی روشنی میں آج کی گفتگو ہوگی۔ آیات کریمہ جو تلاوت کی گئیں دوبارہ سنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے ان الذین قالوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو۔ یہ آیات کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ چلیے اس طرف کہ اللہ رب العزت کیا خوشخبری دے رہا ہے بندوں کو، کیا بشارت سنا رہا ہے اپنے بندوں کو، اور کون سے بندوں کو بشارت سنا رہا ہے۔ بندے تو اللہ کے بے شمار ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح دنیا میں، جس زمین پر چلے جاؤ اللہ کے بندے مل جائیں گے۔ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، مومن بھی اللہ کا بندہ ہے، مگر بندہ پن کا فرق ہے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ بندے تو سب بندے ہیں، انسانی شکل و صورت میں جا بجا نظر آئیں گے، آتے رہیں گے، مگر پانچوں انگلیوں کی طرح ہر بندہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب بشارت سنائی، وہ کن بندوں کو سنائی ہے، اس پر غور کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں سے کرے جن کو یہ خوشخبری اللہ دے رہا ہے، جنہیں یہ بشارت اللہ سنا رہا ہے۔ آیت شریفہ جو شروع ہوئی وہ لفظ انا سے شروع ہوئی، ان الذین، بے شک وہ لوگ۔ تو انا جہاں آ جائے جس بات سے پہلے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک مت کرنا۔ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، شیطان گمراہ کر سکتا ہے،
کہ اس بات کا کیا اعتبار، تو شیطان کی بات میں مت آنا، رحمان کی بات مانو۔ رحمان یہ فرما رہا ہے کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ایک اللہ، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ عقیدہ توحید یہاں پر نظر آ رہا ہے، ایک اللہ پر ایمان کا عقیدہ۔ دیکھو نا، دنیا میں نے کہا بندے تو بے شمار ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، مگر سب کا اللہ ایک نہیں ہے۔ یہ تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدر و منزلت عطا فرمائی کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے۔ ہر بندہ یہ دعویٰ نہیں رکھتا۔ آپ دیکھتے ہو نا دنیا میں مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ خالص توحید صرف دین اسلام میں ہے، ایک اللہ پر یقین، ایک رب پہ یقین، ایک معبود پر یقین، ایک الہ، وہ رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس طرف توجہ دلا دی کہ جنہوں نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ ہمارا اللہ ایک ہے، کہہ دیا اللہ، نام بھی لے لیا، یقین عقیدہ بھی کر لیا رب واحد کا، ایک اللہ کا۔ اب کہہ تو دیا، مگر کبھی کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، وہی بات شیطان والی آ جائے گی کہ شیطان پلٹانے کی کوشش کرتا ہے، پٹری سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹرین کی طرح پٹری سے اتارتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ پشتینی دشمن ہے حضرت انسان کا، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ایک اللہ کو مانے، گمراہ کرے گا، کوشش کرے گا، کیونکہ دھتکارا ہوا ہے نا وہ بارگاہ الہی سے، راندہ درگاہ ہے۔ تو اس کی کوشش ہے کہ جس نے یہ کہا ایک اللہ، اب اس کو بھی ایک سے زیادہ معبودوں کی طرف لگا دو، معاذ اللہ، ایک سے زیادہ خداؤں کی طرف لگا دو۔ اب آپ دیکھو نا، جتنے مخلوق جو مسلمان مومن نہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین اور ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت پر لگے ہوئے، مگر مومن کو تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، عبادت صرف اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کی عبادت۔ تو شیطان اللہ کہنے والے کو گمراہ کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، ممکنات میں سے کرتا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، تو رب کہنے کے بعد اب اگلی منزل ان کی، اگلی منزل وہ کیا ہے؟ ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم رہے۔ یہ قائم رہنا یہ آسان بات نہیں، اس میں بڑی ہمت،
ارادہ، قوت، عقیدے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ اس قائم رہنے کی منزل میں کہیں آزمائشیں ہوں گی، کہیں مشکلات ہوں گی، کہیں غم فکر ہوں گے، کہیں رنج و فکر ہوگی، کہیں کوئی پریشانیاں ہوں گی، کہیں کوئی مصیبتیں ہوں گی، کہیں کوئی بیماریاں ہوں گی، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اسی پر قائم رہے۔ ثم استقاموا، استقامت، اوہو بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اکثر آج کل لوگوں کو، اپنے پاس آنے والوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، کہ استقامت کی دعا کرتے رہو۔ استقامت کیوں؟ کہ زندگی میں نہ جانے کب کچھ کیا ہو جائے، تو خاتمہ ایمان پر ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مرتے وقت ایمان پر موت، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، ورنہ تو موت تو سب کو ہے۔ تو استقامت کی دعا، استقامت مانا قائم رہنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو ایک اللہ کہنے پر قائم رہنا، ایک اللہ ماننے پر قائم رہنا، ادھر ادھر ہٹنا نہیں، بہکنا نہیں، گمراہ نہیں ہونا۔ مختلف صحابہ کرام سے استقامت کے مختلف معانی بھی منقول ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، حضرت مولانا علی سے، مگر ایک ہی طرف بات جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ استقامت جو ہے شریعت کے اصول و ضوابط پر، فرائض پر، عبادات پر، عقائد پر، بنیادی عقائد پر قائم رہنا، یہ استقامت ہے۔ زبان سے کہنا اور پھر اس پر عمل، یہ استقامت ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ زبانی کلامی باتیں بہت سی کرتے ہیں، عمل کا وقت آتا ہے تو پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ بول بچن آسان ہے، زبان ہلانا آسان ہے، لیکن عمل کرنا اور قدم جمانا، اس پر قائم رہنا، اپنے قول پر ثابت قدم رہنا، یہ مشکل کام ہے، ناممکن نہیں مگر مشکل ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر مان کر قائم بھی رہے اس پر۔ اب اللہ کی طرف سے بہت کچھ آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جان سے، اور تمہاری کھیتی باڑیوں سے، جائیداد سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا صبر والوں کو بشارت ہے۔ سبحان اللہ، صبر والوں کو بشارت، خوشخبری ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب اللہ کو اللہ مانا، ایک اللہ پر ایمان لایا، تو پھر اس پر قائم رہنا، پھر جیسی بھی گزرے۔ بات تو یہی ہے نا اصل میں، یہ تھوڑی کہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ دین اسلام میں نہیں ہے۔ دین اسلام میں تو گرمی سردی، دھوپ سایہ، بیماری تندرستی،
تنگ دستی اور فراخی، یہ سب چلے گا. ان سب کو دیکھنا ہے. اور ان تمام منازل میں اللہ پر جب ایمان لے آیا تو پھر اس پر قائم رہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ اللہ ہی ہے اور میں اس کا ایک عاجز بندہ ہوں. مجھے اللہ کا در نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے. دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو مگر دعا کرنا ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کبھی کبھی ہمارے خواہش کے مطابق ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہم سمجھتے ہیں دعا تو قبول نہیں ہوئی ہماری، اب دعا کیوں کریں. دعا پر بھی قائم رہو، کیونکہ دعا کا نقصان تو کچھ ہے ہی نہیں. دوا کا تو ہو سکتا ہے نقصان، دوا نقصان کر سکتی ہے، ری ایکشن ہو سکتا ہے اس کا. دعا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، دعا تو فائدہ ہی فائدہ دے گی. تو چھوڑنا نہیں ہے، عبادت نہیں چھوڑنا، ریاضت نہیں چھوڑنا، تلاوت نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، حج و عمرہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حقوق اللہ نہیں چھوڑنا، حقوق العباد نہیں چھوڑنا. یہ استقامت ہے. جیسی بھی گزرے. میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی محفل میں ایک شعر پڑھا، ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا. فرمایا اس کا نام ولایت ہے. ٹیسٹ بارگاہ الہی سے ہوتا ہے بندے کا، یہ اللہ کا نظام ہے، اس پر ہم کوئی کلام نہیں کر سکتے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے کیوں آزمایا اللہ نے، یہ اللہ کی مرضی ہے، ہم کون ہیں کہنے والے. ابھی میں نے آیت شریفہ پڑھ دی نا کہ اللہ نے فرمایا تم کو آزمائیں گے ہم، بھوک سے، خوف سے، مال سے، جان سے، کھیتی باڑی سے، بال بچوں سے آزمائیں گے تم کو، مگر صبر والوں کو بشارت ہے، خوشخبری ہے جو صبر کریں گے آزمائشوں میں. تو آزمائش آ سکتی ہے مگر لگے رہو، لگے رہو اللہ کی بارگاہ، ڈٹے رہو، جمے رہو. استقامت اس کا نام ہے. ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، کرامت اس کو کہتے ہیں. فرمایا بلاؤں سے نہ گھبرانا یہ کرامت ہے. اور ایک اور شعر ہے میرے جد امجد کا اپنا، فرماتے ہیں کہ کرامت سے ہے بڑھ کر استقامت، کرامت سے ہے بڑھ کر استقامت، ہوا ثابت یہ مردان خدا سے. مردان خدا، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین، درویش، فقیر، اللہ والے، ان کے نزدیک کرامت سے بڑھ کر کیا ہے؟ استقامت. وہ کرامت کے پیچھے نہیں بھاگتے، استقامت کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ سے استقامت طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو قائم رکھ اپنے در پر، اپنی بارگاہ میں ہمیں جمع کے رکھ. ہم آزمائش کے قابل تو نہیں ہیں، اپنے آپ کو ترم خان تو ہم نہیں سمجھتے، ہم تو بڑے عاجز ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں. مگر اگر آزمائش آ ہی جائے تو ہمیں قائم رکھنا، اپنے در سے ہمیں ہٹانا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شروع میں کیا فرمایا؟ توجہ کرو اس طرف. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا،
اور پھر قائم بھی رہے اس پر. تو جو قائم رہنے والے ہیں نا، بشارت ان کے لیے آ رہی ہے. بول کر اور بدل جانے والوں کے لیے بشارت نہیں ہے. یعنی اس طرف توجہ دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو جو کہہ دیا نا زبان سے تم نے، عقیدہ، اقرار، اب اس پر قائم رہنا. جیسے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کر کے پھر وعدے پر قائم رہے تبھی تو وعدہ ہے. اور وعدہ کر کے مکر جائے تو یہ کون سا وعدہ ہے؟ وعدہ تو وہ ہے جس کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی جو وعدہ بندوں سے لیا تھا عالم ارواح میں، دنیا میں آ کر اس کا ظہور نظر آنا چاہیے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ہم اس پر قائم ہیں. اب اپنی اس قول پر استقامت پر رکھتے ہیں. تو اس کا نتیجہ فرما رہا ہے اللہ. کیا ہوگا نتیجہ؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے. اللہ 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 اللہ. کون نازل ہوگا ان میں؟ کون نازل ہوگا ان پر؟ فرشتے. اب ذرا تقابل تو کرو آپ. ہم خاکی مخلوق، فرشتے نوری. اللہ کے نور سے پیدا کیا اللہ نے ان کو، اپنے نور سے پیدا کیا، ہمیں خاک سے پیدا کیا. اب اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کا اعزاز، اکرام، ان بندوں کی قدر یہ ظاہر فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا پھر اس پر قائم رہے تو ایسوں کی خوش قسمتی یہ ہوگی اور ایسوں کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوگی کہ ان پر فرشتے اتریں گے. فرشتے ان پر اترتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. وہ یہ کہتے ہیں ان کو کہ خوف مت کرو، یعنی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. موت آئے گی، ٹھیک ہے، موت بھی آنا ہے، مت ڈرو، قبول کرو موت کو. اللہ اپنے پاس بلاتا ہے، قبول کر لو. چلو اپنے آپ کو دنیا میں ایسا رکھو کہ موت آئے تو استقبال کرتی ہوئے آئے. یہ لا تخافوا ولا تحزنوا، غم مت کرو. کون کہے گا؟ فرشتے. بتائیے کتنی بڑی بات ہو رہی. ذرا سنتے جاؤ آپ، سمجھتے جاؤ تاکہ دل میں ایک لذت پیدا ہو کہ کیا پیغام آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. کیا نعمت ہے ان بندوں پر کہ فرشتے نازل ہوں گے ان پر. اترتے ہیں فرشتے. اب علماء نے فرمایا کہ فرشتوں کے نازل ہونے کے اوقات جو ہے نا وہ کوئی ایک وقت نہیں ہے. وہ دنیا میں بھی نازل ہوتے ہیں ان پر، وہ مرتے وقت بھی ان پر اتریں گے، وہ قبر میں بھی آئیں گے اور وہ حشر میں بھی ہوں گے. یہ محسوس ہوگا ان کو جو استقامت والے ہیں. اس کا مظاہرہ اکثر ہو جاتا ہے. یہ جو کبھی کبھی نیکیوں پر دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے نا، کوئی نیکی کری آپ نے، نیکی کی، مالی کی یا بدنی کی، کوئی بھی نیکی کر لی اور دل کو اطمینان ہوا تو سمجھنا فرشتے نازل ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک صورت ہے. علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اطمینان قلب، طمانینت محسوس ہو جائے نا کسی نیکی میں، دل خوش ہو جائے، دل چاہے ایک نیکی نہیں اور کروں تو سمجھنا فرشتے اتر رہے ہیں، بشارت پوری ہو رہی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے نزول کا وقت جو ہے یہ دنیا میں بھی ہے، عالم نزا میں بھی ہے، اور قبر میں بھی ہے، اور پھر میدان حشر میں بھی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. خوش ہو جاؤ اس بشارت پر، اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. وہ فرشتے ان کو یہ پیغام سناتے ہیں، یعنی گویا کہ ان کے لیے اجازت نامہ،
اللہ کی طرف سے فرشتے پیش کر دیتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے جنت کا پروانہ مل رہا ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو جنت تمہارا استقبال کرے گی، تم جنتی ہو انشاءاللہ تعالی۔ یہ فرشتے اس کو پیغام دے رہے ہیں۔ اب کتنا عظیم پیغام ہے بتاؤ، خاکی مخلوق کو نوری مخلوق یہ پیغام دے رہی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ہندوستان میں محدث، مفسر، فقیہ، بہت بڑے نامور عالم دین گزرے ہیں۔ ان کے فرزند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ملفوظات میں اپنی ایک خادمہ کا ذکر کیا ہے، نوکرانی تھی گھر کی، کہا ان سے ہم نے فارسی سیکھی تھی، خادمہ سے، وہ خادمہ فارسی زبان جانتی تھی، فارسی سیکھی تھی، کہا وہ بڑھیا تھی تو جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، تو کہا ہم نے سننے کی کوشش کی، سمجھ نہیں آ رہا تھا برابر کہ کیا بڑبڑا رہی ہے، تو ہمارے چچا نے آ کر سنا تو وہ یہ آیت شریفہ تلاوت کر رہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، یہ والی آیت جو ہم ابھی سن رہے ہیں نا یہاں، جس پر تقریر ہو رہی ہے، بیان، یہ آیت تلاوت کر رہی ہے۔ تو انہوں نے سے پوچھا کہ تم یہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ تو کہہ رہی مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں، میرے سامنے فرشتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پڑھو، یہ پڑھو۔ اور اس نے کہا کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے ایک دفعہ بازار سے کچھ تیل خریدا تھا، تیل دکان سے، دکاندار کا سکہ تیرے تیل کے برتن میں رہ گیا۔ بڑی عجیب باتیں دیکھیں آپ، ہے نا؟ آج کل کہاں ہوتا ہے ایسا؟ آج کل تو دنیا میں کوئی چیز پڑی مل جائے تو لوگ کہتے ہیں تو اللہ نے دے دی، چھپر پھاڑ کے دے دیا اللہ نے۔ ارے چھپر پھاڑ کے دے دیا، وہ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ شریعت کی تعلیم یہ تھوڑی کہ چھپر پھاڑ کے دے دیا اللہ نے۔ لقطہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو پڑی ہوئی مل جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو استعمال مت کرو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کا اعلان کرواؤ کہ کس کی چیز ہے، یہ تمہارے لیے منع ہے، حرام ہے۔ یہاں تو لوگ چھینتے بھی ہیں، لوٹتے بھی ہیں، اٹھاتے بھی ہیں اور دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اس وقت فرشتے میرے سامنے ہیں، وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو تیل لینے گئی تھی دکان پر، تو دکاندار نے تیرے تیل میں برتن میں بھولے سے سکہ ڈال دیا، وہ سکہ گھر پر جا کے تو نے دیکھا، تو تیرے دل میں خیال تو آیا کہ سکہ آیا تو آ گیا، چلو میں رکھ لوں، لیکن تو نے ایسا نہ کیا، تو نے اس سکے کو لے جا کر دکان والے کو دے دیا جا کر کہ بھئی یہ تمہارا سکہ میرے پاس آ گیا تھا، یہ تمہاری امانت، تم لے لو، آج اسی سکے کی بدولت اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت کا پروانہ دے رہا ہے، تیری وہ نیکی اس وقت ہم تجھے بتا رہے ہیں۔ بتائیے ایسے بھی بخشش ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے بخشش اس طرح بھی ہو سکتی ہے نا، وہ تو اللہ ہے جس کو جس نیکی پر چاہے بخش دے، چھوٹی پر چاہے، بڑی پر چاہے، کھلی پر چاہے، چھپی پر چاہے، کسی بھی نیکی پر اللہ کسی طرح بخش دے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، استقامت کا یہ نتیجہ ہے۔ چنانچہ آگے چلیں، اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ خوشخبری بھی سنا دی، غم مت کرو، خوف مت کرو، جنت کی بشارت بھی سن لو۔ اب آگے فرشتے کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ بہت بڑی بشارت سنا رہے ہیں، بہت بڑا پیغام، میسج۔ دوستیوں پر ہم لوگ آج کل بڑا ناز کرتے ہیں نا، یہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، ہم دوست ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دوست ہیں، صحیح ہے، مگر دوستی بھی تو حدیث پاک میں آیا کہ آدمی دیکھ لے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، حضور نے فرمایا، یعنی
صحبت کا اثر ہو جاتا ہے نا. تو فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، حدیث میں فرمایا حضور نے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوگا. لہذا دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اب فرشتے یہاں کیا کہہ رہے ہیں ان کو، استقامت والوں کو؟ کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بولو کیا چاہیے تمہیں؟ بتائیے ایسی دوستی، ایسی دوستی کہ پھر اور کون سی دوستی چاہیے؟ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں، کہانی تو نہیں سنا رہا کہ آپ کو جی آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو. ارے قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی. حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کی میں نے، اس پر گفتگو کر رہا ہوں. بہت عظیم آیات ہیں. یہ تو اللہ کا پیغام ہے نا کہ فرشتے کہہ رہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، تم ہم کو اپنا دوست سمجھو. ایسے ویسے دوستوں کے پیچھے مت جاؤ جو تمہیں خوار کریں، جو تمہارا بیڑا غرق کریں. ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارا بیڑا پار کرنے والے دوست ہیں، بیڑا غرق کرنے والے نہیں ہیں. ہم لوگ تو بہت سارے ایسے دوستوں کے پیچھے گھومتے ہیں جو بیڑا غرق کریں گے اپنا بھی اور ہمارا بھی، ہے نا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایسے دوست ہوتے ہیں نا دنیا میں کہ خود بھی برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی برباد کر دیتے ہیں دوستی کے پیچھے. نہیں، دوستی بھی دیکھ کر کرنی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو یہ دوستی کتنی اچھی ہے. نحن اولیاؤکم، ہم ہیں تمہارے دوست، فرشتے کہتے ہیں. اور نہ صرف دنیا کی زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور یہ جو جنت کا وعدہ تم کو ہم دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا رہے ہیں، فرما رہے اس میں تمہارے لیے جو کچھ تمہارا جی چاہے وہ سب کچھ ہے، جو مانگو ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں جو تم مانگو. اب کوئی نہ سمجھے تو یہ تو پھر اس کی بات ہے. میں نے جو عرض کرنا تھا قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر دی. اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے. تو آخر میں بات وہیں آ رہی ہے، لب لباب، خلاصہ کیا کہ اللہ کو تو اللہ مان لیا مگر اب قائم رہنا ہے، استقامت کی دعا مانگنا ہے. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں قائم رکھ، جیسی بھی آ جائے، جو کچھ بھی پیش آ جائے، مگر ہمیں قائم رکھنا، استقامت پر رکھنا. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم.